جانتا ہے, باخبر ہے, یعنی ایک تو اللہ کا نام جو ہے نا اللطیف اور پھر الخبیر, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہمیں چھوڑے ہوئے ہے. میں نے یہاں تک لوگوں کو اللہ معاف کرے کہتے سنا ہے کہ یار وی ڈونٹ میٹر ٹو اللہ ان دس بگ یونیورس, ہم کہاں ایک دو لوگ کہاں اللہ کے لیے میٹر کرتے ہیں. تو اللہ اس طرف کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت ویل ایکوینٹڈ ہوں, میں تو بہت باخبر ہوں. اس پر میں چاہتا ہوں. اچھا, اس پہ میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے, اور پھر آپ کو میں اینڈ پہ باقاعدہ ایگزامپلس دیتا ہوں تاکہ پریکٹیکلی ہم سمجھ سکیں کہ چلیں اگر ہم نے بچوں کی اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے ہے تو کیسے کریں. صحیح. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ Allah's names are known only, and I stress only through revelation. وہی سے مراد کتاب و سنت ہے. بالکل ٹھیک. ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں. توقیف وقف سے نکلا ہے, وقف رک جانا, یعنی کہ وی اسٹاپ آن وہی. صحیح. رول نمبر 1 ویری امپورٹنٹ. پوائنٹ نمبر 2, یہاں پہ میں بچوں کو ایک نیمینک بتاؤں گا. نیمینک رٹے مارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ رٹا مارنا مقصد تو نہیں ہے جس طرح وہ وپ گوائر اگر آپ نے فزکس میں پڑھا ہو آپ کو پتہ ہے سارا. تو آپ نے 2 چیزیں, 6 رولز ہیں, ان کو 2 پوائنٹ سے یاد رکھنا ہے. صحیح ہے. IQ اینڈ دین 4 T's. T فار ٹارٹوائز. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بیکاز آف دا فرسٹ پوائنٹ کہ دے آر اونلی نون تھرو ریولیشن. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ کی یہ 6 چیزیں ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہ رولز ہیں, اینڈ دس از دی اونلی ٹیکنیکل تھنگ اف یو لائک جو کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. IQ میں I اسٹینڈس فار اجتہاد. ٹھیک ہے. میری مرضی, آپ کی مرضی, اس کی مرضی, کسی شاعر کی مرضی کہ اللہ کیا ہے نہیں چلے گی. مرضی کس کی؟ اللہ کی. اللہ خود بتائے گا. اللہ خود بتائے گا. اللہ از دی آتھر. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو اللہ خود بتائے گا. نمبر 2, قیاس نہیں کرنا, انالوجی نہیں دینی, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, وہ اللہ تو لگتا ہے ایسے نہیں, آپ کو کیوں, مجھے اور آپ کو کیوں لگتا ہے, ہاؤ ڈیئر وی سے کہ اللہ ایسے لگتا ہے. یہ جرت ہے بہت بڑی. پھر 4 T's, میں ٹیکنیکل نام لے لیتا ہوں پھر میں جلدی سے ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا سوری, یہاں ایک کاؤنٹر کویسچن. کچھ لوگ پیار سے اللہ کو اللہ سونا, اللہ بادشاہ, اللہ شہنشاہ, اس طرح کے الفاظ کہیں دعا میں, تو کیا یہ بھی دیکھیں اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل. اچھا, اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دل کے اندر کیا ہے, نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جس پرسپیکٹو سے ڈسکس کر رہے ہیں نا, کیونکہ آلریڈی وہ جسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو اٹ از بیٹر ٹو بی ویری کیئرفل. مجھے خود بتائیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیئرفل نہ رہیں اگر ہم, تو پھر اور کس کے بارے میں رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اللہ کو کن ناموں سے پکارو. بالکل ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آئی ایم لیونگ یو اپون اے پاتھ لیلھا کنہاریھا, جس کی رات بھی دن جیسی ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں بتا دی, تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتائی ہوں گی جو کہ ہمیں لگتا ہے نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرنی چاہیے. The 4 T's جس پہ ہم نے نہیں انڈلج ہونا. نمبر 1 اس کو تشبیہ کہتے ہیں, اینتھروپومورفزم جس کو کہا جاتا ہے. We don't associate that with اللہ تعالیٰ. سیکنڈ T ہے تعطیل, جس کو ڈینائل کہتے ہیں. We don't deny کہ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ سنتے اور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آف کورس وی ڈونٹ گو انٹو دا whys and the hows, but we believe. The third T is تعویل, کوئی figurative interpretation نہیں کریں گے until or unless proven by وحی otherwise. And the fourth is تحریف, کوئی distortion نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, meaning کو distort نہیں کریں گے. اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اگین کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے یہ آپ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز کر رہے ہیں کیا, تحریف, تعویل, تعطیل. دیکھیں جو ایسنس آف ورشپ ہے, میں آپ سے ایک کویسچن پوچھتا ہوں, ایک مسلمان کا زندگی کا مقصد کیا ہے علی بھائی؟ اللہ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب علماء کہتے ہیں کہ اس ورشپ کی ایسنس ہم پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہ جان لیں. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا ہے فَاعْلَمْ and seek knowledge أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے اور آپ کی زندگی میں تمام مینیفیسٹیشن اللہ تعالیٰ کے ارد گرد ہی ہو. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الانعام میں, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, ان صلاتی, میری نماز, و نسکی, میری قربانی, و محیای و مماتی, میرا جینا مرنا للہ رب العالمین. عبدالعلیم بھائی ایک ٹینجنٹ میں کویسچن ہے آپ سے, کیا اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہی ہیں صرف؟ نہیں. دیکھ لیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کر دیا آپ نے. چلیں جواب دیں نا. کیونکہ وہ ایک حدیث ہے نا, آئی تھنک تہجد کی دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اٹھا کر کرتے تھے, اس میں مانگتے تھے. اس میں ایک لائن اس طرح بھی تھی کہ اللہ وہ تمام نام, ایک تو وہ نام ہے جو آپ نے ہم پہ ریویل کر دیے,
اور ایک کچھ آپ کے وہ نام ہیں جو آپ نے ریویل نہیں کیے جو صرف آپ کو ہی پتہ ہے. تو آئی بلیو کہ 99 نیمز نہیں, اللہ کے اس سے زیادہ نام ہیں. تو ہر وہ نام جو تو نے اپنے لیے او پسند کیا, استغفرت به فی علم الغیب عندک, ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھا. اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے, ایک حدیث صحیح حدیث ہے کہ جس نے 99 نیمز کا احصاء کر لیا. میں نے ترجمہ نہیں کیا, اس کے ترجمہ میں کافی چیزیں ہیں. دا ورڈ از احصاء, دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. دا پرومس آف جنہ ہیز بین میڈ اپون احصاء آف 99 نیمز. احصاء, اگر کوئی نوٹس نہیں بنا رہا تو اس کے نوٹس بنا لیں. 5 چیزیں ہیں which cover the meaning of احصاء. نمبر 1, ایمان لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اچھا یہ ہلکی بات نہیں ہے, پہلا پوائنٹ سب سے ہیوی پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2, میمورائزنگ them. پوائنٹ نمبر 3, انڈرسٹینڈنگ them. پوائنٹ نمبر 4, ان کے ساتھ دعائیں کرنا, ان کا واسطہ دینا. ان کا واسطہ, یا غفور, گناہ کیے ہیں تو اللہ کو اس پیارے نام سے بلا, یا فتاح, یا فتاح کھول دے. نمبر 5, ایکٹ ان اکارڈنس ٹو them. اب یہ ہم کہیں گے کیا مطلب ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو them. آئیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. 4 نام میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھتا ہوں. رحمان رحیم میں نے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الملک, الملیک بھی آتا ہے, اسی طرح المالک بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میننگ ہے دا اونر, پوزیسر جس کو کہتے ہیں نا. اب کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو المالک ہے, صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ کے المالک ہونے سے ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیا مینیفیسٹیشن آتی ہے؟ کیا خیال ہے علی بھائی, آپ مجھے بتائیں ذرا. سوچیں, عبدالعلیم بھی سوچیں, آپ بھی سوچیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے تو لکھا ہی ہوا ہے اپنے سامنے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں اللہ تعالیٰ المالک ہے, علی بھائی آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اس میں ایک پازیٹیو بینیفٹ کیا ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ اس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے, ملکیت اللہ کی ہے, میری ہے ہی نہیں, تو بندہ ہمبل رہتا ہے. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ. دوسرا جی, یعنی کہ آپ نے بلز آئی ہٹ کیا, یعنی کہ دا پوزیسر اینڈ دا اونر آف اینی تھنگ ان دا ورلڈ از اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمیں ایک سینس آف رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے, پراؤڈ نہ ہو, وہ ہمارا نہیں ہے, ایونچولی وہ اللہ کا ہے. اینڈ دیئر فار پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے؟ ایک سینس آف رسپانسبلٹی, ذمہ داری انکلکیٹ. بچے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ سوچیں اگر بچے کو یہ پتا ہو المالک الملک اللہ تعالیٰ ہے, تو اس میں ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ذمہ داری ہے. ہر چیز کے ساتھ ذمہ داری, آپ کی پڑھائی کے ساتھ ذمہ داری. یہ ذہن دیا اللہ نے دیا ہے نا, بالکل ٹھیک, تو اس کے ساتھ ذمہ داری. پھر اسی طرح جو کچھ ہمارے پوزیشن میں ہے وہ یہیں کا یہیں رہ جانا. صحیح بات ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ المالک ہے, ہم فانی ہیں, جی ہاں, جی ہاں, ہم نے چلے جانا ہے, تو ایونچولی یہ ہمیں ایک ڈیتھ کا ریمائنڈر بھی دیتا ہے. صحیح بات, کیونکہ قصاص اللہ کے کلام میں ہے. پیورٹی آف کلام نیسیسیٹیٹس دا پیورٹی آف ذات القدوس. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ کارپورل پنشمنٹس رکھی ہوئی, اسی لیے قصاص کی مثال ہی لے لیں. اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اب کوئی سوچے کہ ڈیتھ فار ڈیتھ میں زندگی کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا نقطہ جو ہے نا, وہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اسلام لکس فار دا گریٹر گڈ آف دا سوسائٹی. پھر اسی طرح آخری ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. نام تو بہت ہیں, لیکن جسٹ ٹو میک تھنگس پریسائز, المہیمن. اس سورہ حشر میں اینڈ پہ سارے نام آتے ہیں. دا گارڈین, دا واچر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ گارڈین ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس نام کا جو نالج ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنی سوچ, زبان سے جو چیز نکل رہی ہے اور جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ محتاط ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اسی کو میں جوڑوں گا, and then I'll allow you guys to take forward. ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ 2 قسم کی ہے. صحیح, بہت زیادہ معرفت بات ہو رہی ہے, لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ ہے المہیمن سے. ایک ہے عام معرفت جو کہ سب جانتے ہیں, اللہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے. اس میں ابن قیم کہتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے. دا سیکنڈ از خاص معرفت, جو کہ ابن قیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے, جو کہ دل میں اللہ کی شرم, اللہ کی حیا پیدا کرتی ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام, سبحان اللہ, وغلقت الابواب, یعنی کہ سیڈکشن ہوئی. وقالت حیت لک, آگے انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ. یہ جو کلمات ہیں نا, انی اخاف اللہ, بے حیائی کے آگے یہ جگر پیدا ہو جانا کہ بندہ بولے انی اخاف اللہ, یہ انبیاء کی صفت تھی. اور یہ انبیاء کی صفت کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت تھی, ان کو پتہ ہے کوئی ذات ہے جو کہ المہیمن. سبحان